اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بغداد میں ایک عیالدار شخص تھا، فیملی کے ساتھ رہتا تھا، بڑا غریب تھا اور مال و دولت کی کمی تو تھی مگر عبادت گزار تھا، نیکوکار تھا۔ وہ شخص کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک دن وہ رات کو جب نماز کے لیے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نیک شخص ہے اور بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج ذرا غور کریں، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید شکوہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا کہ یا اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میرے بچوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ مگر ہم سوچیں کہ کیا یہ درست طریقہ ہے یا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس نیک شخص نے کیا کیا؟ اس اللہ کے نیک بندے نے کیا یہ کیا کہ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ایسا کرو، سب مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ غربت ہے، بھوک ہے، مگر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ ان پر نیند کا غلبہ ہوا، وہ شخص سو گیا، آنکھ بند ہوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل فلاں مجوسی کے گھر جانا، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کے گھر جانا، میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے ان میں سے تم میری مدد کر۔ وہ نیک شخص اٹھا اور سوچنے لگا کہ کیا نبی پاک کسی آتش پرست کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے مجھے پیغام دیں گے؟ وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا کوئی غلطی لگی ہے، دوبارہ سو گیا۔ دوبارہ سویا تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی پھر زیارت نصیب ہوئی۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص نبی پاک کو دیکھے تو اس نے نبی پاک کو ہی دیکھا ہے، وہ پھر شیطان ان کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ میرا پیغام اسی مجوسی کے لیے ہے۔ اچھا، وہ جو شخص تھا آتش کی پوجا کرنے والا، وہ پورے شہر میں بڑا پاپولر بھی تھا، یہ بھی پہچانتا تھا اس کو، بڑا مالدار تھا، ون آف دا ریچسٹ مین آف دیٹ پرٹیکولر سٹی، اس شہر کا امیر ترین آدمی بھی تھا۔ یہ بندہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس کے گھر گیا تو وہ مجوسی کا بہت بڑا محل تھا اور کافی سارے اس کے ساتھ اس کے وزیر، اس کے چاہنے والے، اس کے نوکر چاکر تھے۔ یہ شخص وہاں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بتائیے کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا ہمارے آقا علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو مجوسی کہتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ اس نے کہا ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں، میں تو مجوسی ہوں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تمہارے مسلمانوں کے نبی مجھے کیوں سلام کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نبی پاک کو 2 بار خواب میں دیکھا، مجھے معاملہ نہیں پتا، انہوں نے بھیجا تمہارے پاس ہے، سلام کہا ہے
اور ایک اور بات کہی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے تم میری مدد کرو. اللہ اکبر. مجوسی کہتا ہے میرے ساتھ کمرے میں آؤ. ہاتھ پکڑا, روم میں لے گیا. جیسے ہی کمرے میں گیا ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ شخص حیران کہ نہ میں نے کوئی بات کہی ہے, ماجرا کیا ہے, اس نے کلمہ کیوں پڑھ لیا. اب اس شخص نے کیا کہا, اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم میں سے جو مسلمان ہوتا ہے اب میرا ساتھی مسلمان نہیں, میرا تمہارا تعلق ختم. پیسے نکلتے لے لو, دینے دے دو, کاروبار بھی ختم. تو کئی لوگوں نے کہا ویسے ہی ہمارے سردار تھے, اسلام آپ نے قبول کیا, ہم بھی اسلام قبول کرتے. سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اپنے بچوں کو بلایا, بیٹے کو بلایا, بیٹی کو بلایا کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک, ورنہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں, تم دونوں آزاد. بیٹا کہتا ہے بابا جانا ہمارے والد صاحب ہیں, آپ نے اسلام قبول کیا, ہم بھی کلمہ پڑھتے. بیٹا بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اب یہ جو نیک شخص تھا جو پیغام لے کر گیا, یہ حیران کہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے, سارے کلمہ پڑھ رہے, باری باری مسلمان ہو رہے ہیں, کہ بھائی ماجرا تو بتا دو, ہوا کیا ہے, یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اس نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ماجرا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی. جو آتش پرست ہوتے ہیں نا, آگ کی پوجا کرنے والے, مطلب بھائی بہن بھی آپس میں شادی کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی, مگر جب میں نے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی پورے شہر کے لوگوں کو بلایا, بڑی دعوت کی. جب دعوت ختم ہوئی تو رات میں سویا تو مجھے اپنے گھر کے برابر سے بالکل پڑوس سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے, تو دیکھا کہ اب پڑوس کے بچوں میں سے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں اپنی اماں جان سے کہ امی جان آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی نے کتنی بڑی دعوت کی, مگر ہم کئی دن سے فقر و فاقہ میں ہیں, اس نے ہمیں دعوت میں بھی نہیں بلایا, ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا. حالانکہ ہم امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں, وہ سید زادے تھے. تو اب وہ جو شخص غیر مسلم تک کہتا ہے میرا دل پھٹنے لگا کہ میرے برابر میں مسلمانوں کے نبی کی آل کے لوگ بھوکے ہیں اور میں نے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا, میرے پڑوس میں نہیں پوچھا. اب کیا ہوا, اس نے بڑا کھانا تیار کیا, سوٹ بھی ڈالے, چیزیں بھی نکالی اور ان کے پاس پہنچا کہ یہ تم کھانا لو. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں, یہ تو مجوسی ہیں, مسلمان نہیں ہے. تو اب ان بچیوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ اس کو ایمان بھی عطا کر دے, اور یا اللہ اس مجوسی کو اے رب العالمین نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب فرما, اور ہمارے نانا جان کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی عطا فرما. وہ شخص کہتا ہے کھانا تو دے کر آ گیا تھا, ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا, مجھے ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا تھا, تم نبی پاک کا سلام لائے ہو اور بتا رہے ہو کہ آقا نے کہا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے, میرے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے, سنو کلمہ تو پڑھ لیا ہے, اب قیامت کا انتظار ہے کہ نبی پاک شفاعت کر کے جنت میں بھی ساتھ لے جائیں گے. کہتا ہے مدد کی بات کرتے ہو, میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمہاری مدد کروں. سنو, جب میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی, اب تو وہ تنہا ہو گئے, مسلمان ہو گئے, الگ ہو گئے ہیں, آدھی جائیداد میں نے ان کو دے دی تھی, مگر اب آدھی جائیداد جو میرے پاس ہے وہ تمہارے نام کرتا ہوں, اللہ کے نام پر تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے کہ یہ واقعہ کیا سکھاتا ہے. دو بڑی اہم باتیں ہیں جو میرے آج کا ٹاپک بھی ہے. پہلی بات, دکھ پریشانی زندگی کا حصہ, ٹھیک ہے, تو اب پریشانی آئے, دکھ آئے تو واویلا اور شکوہ نہ کریں, بلکہ درود پاک پڑھتے رہیں, کثرت سے درود پاک پڑھیں. شاعر کہتا ہے نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. آپ بیمار ہیں, درود پڑھیے,
پریشان ہیں درود پڑھیے، بے روزگار ہیں درود پڑھیے، قرضے میں ڈوب گئے ہیں درود پڑھیے، کسی طرح کی پریشانی ہے درود پڑھیے۔ مسئلہ یہی تو ہے، ہم پریشان ہو کر واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا قصور کر لیا ہے۔ کیا بے نمازی یہ کہہ سکتا ہے میں نے کیا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا پہلا فرض نماز چھوڑنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ارے سب سے بڑا قصور کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا نافرمان کون ہے؟ مگر آج ایسا لگتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ہمارے معاشرے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات کو ایکسیپٹ نہ کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اپنے بچوں کی جب ہم شادی کرنے کے لیے رشتہ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم کسی لڑکے کی انکوائری آتی ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ پہلا سوال کام کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، دکھتا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، اور چوتھا سوال کوئی بری عادت تو نہیں۔ نارملی یہ 4 سوال ہوتے ہیں۔ اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے؟ تو ہم پوچھتے بھائی شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس 3-4 سوال۔ کیوں نشہ بری چیز ہے؟ کہ لوگوں کے نزدیک نشئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، جواری ہوگا تو سارے پیسے ہار جائے گا، بچی کو کیا کھلائے گا۔ یعنی ہمارے نزدیک جو لوگوں کے نزدیک برا ہے وہ برا ہے۔ کیا نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں، جرم نہیں؟ کیا سود پر کام کرنا حرام نہیں؟ کیا حرام روزی کمانا غلط نہیں؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ حرام کمانے والے کے ہاتھ میں بچی کا رشتہ دے دیں گے، چلیں گے تو کوئی بات نہیں، سبھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ ارے نماز سب سے پہلا فرض ہے، اور نماز کتنا اہم فرض ہے۔ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، پنجتن کی غلامی کا نعرہ لگانے والوں، کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے سجدہ کیا تھا تو مجھے بتاؤ نا تلواروں کے سائے میں سجدہ کیوں کیا؟ آخری وقت بھی سجدہ کیا اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سنو، نانا کے نواسے نے کربلا کے میدان میں وہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ پنجتن کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، خوب نظر و نیاز کرنے والے، محرم منانے والے، اب اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر ہماری فرض نماز قضا ہوتی ہے تو ہم یہ کیسی اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس واقعے سے ہم سیکھیں کہ ہمیں ہر مشکل میں درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا اور شکوے نہیں کرنے ہیں۔ کربلا والوں نے شکوے نہیں کیے تھے، سر کٹتے گئے، بھوکے پیاسے تھے، ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ ہمارا قصور کیا ہے۔ وہ راضی تھے اللہ کی رضا پر۔ شاعر کہتا ہے نا، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو غم آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی سخی 100% کوئی سخی نہیں ہوتا، پرابلم سب کے ساتھ ہے۔ کربلا والوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر کا دامن تھامنا۔ اس واقعے کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے، بھوکے بچے ہیں، سب کو کیا کہا؟ درود پڑھو۔ اور اب کرم کیسا ہوا کہ آدھی سلطنت، آدھی دولت مل گئی ایک امیر آدمی کی، اور اس کو ایمان کیوں ملا؟ کہ اس غیر مسلم نے آل نبی کی خدمت کی، پڑوسیوں کی خدمت کی۔ یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس واقعے سے سیکھنی ہیں۔ آج ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتے ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے جس سے اس کا مسلمان پڑوسی راضی ہوتا ہے، اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔
اور پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض ہوگا، مگر آج ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ پڑوس میں تکلیف میں ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آل رسول سبحان، کربلا کے اس واقعے کو سننے والوں، محرم کے مہینے میں اہل بیت سے محبت کی باتیں کرنے والوں، ہم تو امام حسین کی نوکری نہیں کر سکے نا، ہم تو کربلا والوں کی خدمت نہیں کر سکے، مگر آج آل نبی تو ہے نا ہمارے سامنے، سرکار کی آل کے لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں، مگر کیا ہم ان کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ان سے محبت سے پیش آتے ہیں؟ کیا ان کا ادب کرتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ریسپیکٹ کریں، یہ نبی پاک کا خون ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آل رسول سے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں نا کہ نبی پاک کی آل کا مرتبہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، آقا کا سارا گھرانہ نور کا ہے۔ تو محبت جو ہے نا، جس سے محبت ہونا، اس سے نسبت والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت صرف نعرے لگانے کا زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص، کوئی والد ہو اور اس کا ایک بیٹا ہو، بیٹا آپ سے ملے اور کہے کہ میں اپنے ابا جان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، میرے والد میرے آئیڈیل ہیں، وہ جو کہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو آپ بھی کہیں گے یار کیسا خوش نصیب ابا ہے، کیسا پیارا والد ہے کہ اس کا بیٹا ایسا فرما بردار۔ تھوڑے دنوں بعد آپ کی والد صاحب سے ملاقات ہو جائے اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ جناب آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کا بیٹا تو کمال ہے، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری کوئی بات ہی نہیں مانتا، میں جو کہوں اس کا الٹا کرتا ہے، میں کہوں یہ کرو تو کہتا نہیں، دوسرا کچھ کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال کا بیٹا خالی بات ہی کرتا ہے، ابا پہ جان قربان، ابا کا حکم سر آنکھوں پر، میرے ابا میرے آئیڈیل۔ بتاؤ اس بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ جھوٹا ہے نا، صرف زبانی دعویٰ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، اے کربلا والوں سے محبت کی باتیں کرنے والوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہنے والوں، واقعی غلامی پنجتن کی اچھی ہے، مگر ایسی کیسی غلامی ہے کہ صرف زبان سے تو غلامی، جان قربان، اور وہ کربلا میں سجدے کریں اور ہماری نمازیں قضا ہو جائیں۔ امام حسین کا جو سر مبارک ہے نا، اس نے نیزے پر بھی تلاوت کی تھی، اور کربلا والوں کے چاہنے والے پورا سال ہی تلاوت نہ کریں، بلکہ ہم میں سے بڑی تعداد کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں نا کہ کیا یہ واقعی سچی غلامی ہے؟ یہ سچی محبت اہل بیت ہے؟ اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، بڑے پیسے ملتے، بڑا اقتدار ملتا، بڑا نام ہو جاتا، عزت و اکرام مل جاتا، آپ کو بھی ایک بہت بڑا حصہ دے دیا جاتا۔ آپ نے سر نہیں جھکایا، آپ نے سوچا کہ اگر آج یزید کے آگے سر جھک گیا، یہاں کمپرومائز کر لیا، تو اب ساری امت نے قیامت تک کمپرومائز کرنا ہے کہ جب نبی پاک کے نواسے باطل کے آگے اپنا سر جھکا سکتے ہیں تو ہم تو پھر گناہگار لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکا کر یہ ثابت کیا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر اپنے دین پر کوئی سودے بازی نہیں کرنی۔ سچ بتاؤ، آج مسلمان تھوڑے پیسوں کے لیے کیا دین کو بیچ نہیں رہا؟ اپنے ایمان سے سودا نہیں کر رہا ہے؟ تھوڑے یورو نظر آتے ہیں تو شراب بیچنے لگ جاتا ہے، تھوڑے پیسے نظر آتے ہیں تو خنزیر کے گوشت کی دکان پہ کام پہ لگ جاتا ہے، تھوڑا پاسپورٹ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی کہتا ہے جناب معاذ اللہ اپنے فارم کے اندر مسلمان کے کھانے میں کچھ اور لکھ دو تو تمہیں ویزا جلدی مل جائے گا، ڈاکیومنٹ جلدی بن جائیں گے۔
تو یہ نہیں سوچتا کہ ایمان برباد ہو گیا تو کدھر جاؤں گا، وہ کمپرومائز کر رہا ہے۔ سوچئے نا یہ کیسی محبت ہے کربلا والوں سے کہ آج تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑی دنیا کی لالچ کے لیے ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کربلا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ اگر امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، تم کیا کر کے آئے ہو، کو جواب ہے۔ مزہ یہ ہے کہ یہ اس بار عاشورے کا دن میری اور آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی والا دن بن جائے۔ لوگ ہم سے کہیں یار تمہیں کیا ہو گیا، تم تو 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ ارے بھائی آپ جھوٹ نہیں بولتے، پہلے آپ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے تھے۔ ارے آپ کو جو حرام کام کرتے تھے آپ نے وہ چھوڑ دیا، آپ کو کیا ہو گیا ایسا، آپ تو ماشاءاللہ نیک قرآن پاک پڑھنے والے بن گئے۔ تو آپ اس کو جواب دیں کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، عاشورے کا دن آیا، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا بن گیا ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حسینی طریقہ یہ ہے کہ قرآن، نماز، صبر اور لالچ سے بچا جائے اور قرآن اور نماز کو تھام لیا جائے۔ اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ یزیدی طریقہ ناچ گانوں والا، شراب والا، حرام والا ہے، میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ مجھے بتائیں نا، بظاہر دیکھیں عددی طور پر، اسٹیٹسٹکس کے طور پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا والے تو ہار گئے، یزید والے جیت گئے، سارے ہی تو شہید ہو گئے، ایک امام زین العابدین تو واپس گئے تھے نا۔ مگر سچ بتاؤ اصلی جیت کس کی ہوئی ہے؟ سب قربان ہونے کے باوجود بھی مجھے بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ ہم یزید کی اولاد سے ہیں؟ 22,000 کا لشکر واپس گیا، بتاؤ کہاں ہے یزید کا نام؟ کون ہے اس کا چاہنے والا؟ کون ہے جو کہے میں اس کی اولاد سے ہوں؟ اکیلے امام زین العابدین واپس گئے ہیں، مگر آج دنیا کے کونے کونے میں حسنی حسینی سید ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ نے کیسی آل میں برکت ڈال دی ہے۔ اس یزید اور اس کے گروہ نے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے جنگ لڑی تھی، اقتدار کی لالچ میں لڑی تھی۔ کہاں ہے وہ اقتدار؟ آپ کو پتہ ہے 3 سال کے بعد یزید کو کس بے دردی اور بے سر و سامانی میں موت آئی ہے؟ 3 سال اسے موقع ملا، 39 سال کی عمر میں وہ ایک ویرانے میں مردہ پڑا تھا۔ کہاں گئی اس کا وہ زور، کدھر گیا وہ لالچ؟ تو پتہ یہ چلا کہ لالچ کا انجام برا ہے۔ جو پیسوں کے لیے جیتے ہیں نا، ایمان بیچتے ہیں، عقیدہ بیچتے ہیں، یا چلتا ہے بھائی سب نہیں ہو سکے گا، یا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں اپنے دین و ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنا ہم سب نے ہے۔ خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائی، آج ایک نیت کر کے اٹھنا ہے کہ اب زندگی حسینی طریقے پر گزارنی ہے یا زندگی یزیدی طریقے پر گزارنی ہے۔ اگر حسینی طریقے پر گزارنی ہے تو میں بتاتا ہوں حسینی طریقہ کیا ہے۔ جب عاشورے کی رات تھی، اس رات کیا ہوا تھا مجھے بتائیے نا۔ 2 کیمپس تھے نا، ایک حسینی کیمپ تھا، ایک یزیدی کیمپ تھا۔ ادھر خیموں میں 72 نفوس تھے اور وہاں 22,000 لوگ تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ شب عاشور اس خیمے میں تلاوت تھی، دعائیں تھیں، نمازیں تھیں، التجائیں تھیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری تھی۔ اور یزیدی کیمپ میں کیا تھا؟ ادھر ناچ گانے تھے، رنگ رلیاں تھیں، شراب تھی، رقص و سرور تھا۔ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے، نوجوان بھی بیٹھے، خود پوچھ لو اپنے آپ سے ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ حسینی طریقے پر، یزیدی طریقے پر ہیں؟ حالانکہ جب ہم سوتے ہیں نا، یاد رکھو یہ بڑا ٹپیکل ٹائم ہوتا ہے۔ انسان جب آنکھ بند ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ایک قسم کی موت ہے جو روزانہ مجھ پر اور آپ پر طاری کی جاتی، گویا ایک موت کا ٹریلر، ایک موت کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ روزانہ ہم موت کے قریب جاتے ہیں اور ادھر سے واپس آتے ہیں۔ جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون آیا، کون گیا، کیا باتیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ڈیلی ایک ڈیمانسٹریشن ہے میرے اور آپ کے سامنے۔ سونے کی دعا اگر کسی کو یاد ہونا تو میری بات اور سمجھ آ جائے گی۔ سونے سے پہلے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس اللہ کے نام سے جو اس نیند کے بعد بیدار کرتا ہے، موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نام سے موت
اور زندگی ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی دی ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کرے یہ روزانہ کی نیند مجھے اور آپ کو پیغام دے کہ روز موت کے قریب جاتا ہوں، روز واپس آتا ہوں۔ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ آنکھیں بند ہوں گی اور پھر کھلیں گی نہیں، لیکن سونے والا یہ سوچتا نہیں ہے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح ہو۔ اللہ کرے ہماری راتیں ایسی ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مگر بتاؤ کیسی راتیں ہیں آج عشاء قضا کر کے مسلمان سوتا ہے، اٹھتا ہے تو فجر بھی قضا ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ کیسی رات ہے؟ یہ خود بتاؤ نا، کیا یہ حسینی طریقے کی رات ہے یا یزیدی طریقے کی رات ہے؟ آج صبح ہو کر ہمارا وہ دن کیسے گزرتا ہے؟ کیا وہ حسینی طریقے پر گزرتا ہے یا یزیدی طریقے پر گزرتا ہے؟ سب سے مین چیز جو کربلا کے واقعے کی جس کو آپ کہنا جڑ تھی، وہ کیا تھی؟ پہلے یہ پکڑیے آپ، کربلا کا یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ یزید اور اس کے ساتھیوں کو کیا ایسا ہوا تھا کہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مگر نانا کے نواسے کو شہید کر دیا؟ اتنا بڑا ظلم کیسے کر لیا؟ تو ایک ہی چیز آپ کو ملے گی اور وہ یہ ہے کہ لالچ تھی، اقتدار کی اور مال کی۔ تو یہ بات مان لیجئے کہ لالچ بندے سے اتنا بڑا گناہ کرا سکتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج یورپ میں بہت سارے لوگ اس آفت میں مبتلا ہیں۔ مال کی لالچ نے بہت سارے گناہوں میں ڈال دیا۔ ہم نے وطن کیوں چھوڑا؟ ہم نے فیملی کیوں چھوڑی؟ چلیں اگر آپ اس لیے آئے ہیں کہ کچھ پیسے کما کر اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے اور حلال طریقے سے کمائیں گے، اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر حرام طریقے سے کمائیں گے، جھوٹ بول کے کمائیں گے، اپنے آپ کو حرام کاموں میں انوالو کر دیں گے کہ یار وطن میں تو سب دیکھنے والے، ادھر تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ادھر جو کرنا ہے کر لو، تو کیا یہاں رب نہیں دیکھ رہا؟ جو اللہ وطن میں دیکھ رہا ہے وہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کے دوست کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا روزگار کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا ایسا کرو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو اس نے کہا حضرت خدا تو وہاں بھی ایک ہی ہے۔ تو کہا جب خدا ایک ہی ہے تو وہ تمہیں یہاں بھی روزی دے دے گا، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا، تو گناہ کرتے وقت یہ خیال دل میں آنا چاہیے کہ آج مجھے دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میں اپنا میسج آج کنوے کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو لالچ سے بچائیے۔ واللہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے نا، ایک جملہ یاد کر کے جاؤ، آج کے اس بیان میں ایک بات یاد کر کے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جس دن یہ ایمان مضبوط ہو گیا نا کہ جو میرے مقدر میں وہ مل کر رہے گا، تو پھر حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، پھر لالچ نہیں کرو گے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں، جلدی امیر بننے کے چکر میں انسان ایسے ایسے گناہ کر رہا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آئیے آج یہ پکی سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ امام حسین کی براہ راست نگاہ کرم ہو جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد اب حرام نہیں کمائیں گے، آج کے بعد حرام بولنے سے بچیں گے، آج کے بعد حرام دیکھنے سے بچیں گے، آج کے بعد بے حیائی کے کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، آج کے بعد انشاءاللہ امام حسین کی تلاوت کے صدقے ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اب روزانہ قرآن پاک پڑھنے میں ایک ہم مسٹیک کرتے ہیں، اول تو بڑی تعداد کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو قرآن صحیح پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑے گا نا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں مدرسۃ المدینہ بڑوں کے بھی اور بچوں کے بھی لگائے جاتے ہیں، تو آپ اس میں شرکت کریں۔
آن لائن قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن teacher.net ہماری ویب سائٹ ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں آن لائن ماشاءاللہ. اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے، اور اعلیٰ حضرت نے کمال کا عقیدہ ہمارا بیان کر دیا. اصل میں ایک عجیب معاملہ ہے، کچھ لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے، کچھ صحابہ کی بات کرتے ہیں اہل بیت کی بات نہیں کرتے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں دونوں سے پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اور اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اچھا، اب ذرا دونوں ہستیوں کے بارے میں، دونوں جو طرف کے لوگ ہیں ان کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سٹارز کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے، صحابہ کے بارے میں فرمایا. اور اپنی آل کے بارے میں فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری آل یعنی میری جو اولاد ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں. ذرا دہراؤ نا، صحابہ کیا ہیں؟ اور سرکار کی آل کیا ہے؟ کشتی ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سمجھیے بات کو. پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا تو کشتی اور ستاروں کی بڑی ضرورت ہوتی. کشتی مضبوط ہونی چاہیے اور ستارے راستہ بتائیں، تب کشتی پار لگتی ہے نا. سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول. تو اہل بیت اور صحابہ کے چاہنے والوں کو جنت ملنی ہے. نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے ایسی زندگی گزاریں گے کہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے، صحابہ کے پیچھے پیچھے اور اہل بیت کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے